سلطان ہارون الرشید بنو عباس کے مشہور بادشاہ گزرے ہیں، اپنی گھر والی زبیدہ بیگم کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے سے گزرے. ایک فقیر کا بہلول گانا وہ مٹی کے گھروں سے بنائے، دریا کے دجلہ کے کنارے مٹی کے گھروں سے بنائے بیٹھا تھا اور وہ آواز دے رہا تھا، جنت کی ماری جنت کا محل ہے کوئی لینے والا، جنت کا محل ہے کوئی لینے والا. بادشاہ نے پوچھا کہ وکیل یہ کتنے کا ایک محل ہے؟ بولا 1 ٹکا، ٹکے ہے جنت کی ماری. تو بادشاہ نے سوچا کہ اس پاگل کے کہنے سے کوئی جنت کی ماری ملتی ہے، چلا گیا آگے. زبیدہ بیگم 3 فقیروں کو ماننے والی تھی، وہ گھوڑے سے اتری، اس نے کہا فقیر ایک ماری کو مجھے بھی دے دو. اس نے ٹکا دیا، ٹکا لے کر اس نے دریائے دجلہ میں پھینک دیا اور مٹی کا ایک گھروندا پاؤں کے ساتھ مٹا دیا. بولو جاؤ مجھے جنت کا محل دے دیا ہے. اب رات ہوتی ہے، سلطان ہارون الرشید خواب میں دیکھتے ہیں کہ بڑی عظیم شان ماری بنی ہوئی ہے، سونے اور چاندی کی اینٹیں لگی ہوئی ہے، حسین و جمیل محل دیکھا. پوچھنے لگا یہ کس کا محل ہے؟ میں بھی بادشاہ ہوں لیکن ایسا محل تو میرا بھی نہیں ہے، یہ کس کا محل ہے؟ بولا یہ تھا تو بہلول کا، لیکن کل اس نے زبیدہ کو بھیج دیا ہے. اور سوچا کہ زبیدہ تو میری گھر والی ہے، بولا مجھے چھوڑو، میں باہر سے اتنا ہنسی ہے تو اندر کیسا ہو گیا. جب دروازے پہ گیا دربار نے روکا کہ یہاں تجھے جانے کی اجازت نہیں، یہاں تو وہ جائے گا جس کی ماری ہے، وہ مالک کے بغیر کسی کو جانے کی اجازت نہیں. آنکھ کھل گئی، بیوی کو جگایا، کہنے لگا کہ تو کامیاب ہو گئی، میں ہار گیا. تو جیت گئی، میں ہار گیا. بولا کیا معاملہ ہے؟ اس نے ساری بات بتا دی. سلطان ہارون الرشید نے اب رات نہیں بیت رہی تھی، اس کو انتظار کا صبح ہو جائے تاکہ میں جاؤں اور میں بھی جا کر ایک مال خرید کر دوں. صبح سویرے آیا بادشاہ ہارون الرشید دریائے دجلہ کے کنارے پہ آیا، دیکھا وہی فقیر وہی مٹی کے گھروں میں اور وہی آوازیں لگا رہا ہے کوئی جنت کا محل لے گا، ہے کوئی جنت کی ماری لینے والا. تو بادشاہ ہارون الرشید نے کہا کہ فقیر ایک ماری مجھے بھی چاہیے، لیکن بتاؤ اس کی قیمت کتنی ہے؟ بولا اس کی قیمت میری ساری بادشاہی. کہنے لگا یہ تو ڈنڈو رہا یار کہ واپاری سے بھی پڑ گیا، ایک دن میں اتنا بھاؤ کھڑا دیا. ہمارے واپاری بھی کرتے ہیں نا، بچت آتی ہے تو چھپا دیتے ہیں مال کو، پھر اچانک قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. تو کہنے لگا ایک رات میں اتنا بھاؤ بڑھ گیا؟ بولا ہاں، کل کے گاہک بن دیکھے سودا کر کر گئے تھے، آج کے گاہک رات کو دیکھ دیکھ کر پھر سودا کرنے کو. انڈیا کے لوگوں، اگر تم اس مدرسے کی خدمت کرتے ہو، کوئی آٹے کی کوئی پہنچا جائے، کوئی چاول پہنچا کر جائے، کوئی سیمنٹ کی بوری تقیر کا کام ہو رہا ہے، کوئی 500 روپے اپنی حلال کمائی سے، اپنی حلال کمائی سے اگر آپ اس مدرسے کی خدمت کرتے ہیں تو یہ مولانا عبدالحق پر کسی اور پر تمہارا احسان نہیں ہے، کسی پر یہ تم احسان نہیں کر رہے، خود اپنے مال کو بڑھا رہے ہو، اپنے رب کو راضی. میرے آقا نے فرمایا جب قیامت کے دن بندہ اٹھے گا، محشر کے میدان میں اٹھے گا، اپنے آگے دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی، پیچھے دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی، دائیں طرف دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا آگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی نظر آئے گی. میرے آقا نے فرمایا اس آگ کو اٹھانا چاہتے
خیرات کرو، خیرات یہ خیرات جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ سبحان اللہ۔ جب تو خیرات تک کرو نا دوزخ کی راہ جا بچہ اللہ تعالیٰ اٹھائے۔